لاہور سمیت پنجاب میں کئی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد، بھاون نگر میں دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ دھند کے باعث موٹر وے بھی بند ہے۔ اسلام آباد سے لاہور تک، M4 ملتان سے فیصل آباد تک، M5 ملتان سے سکھر تک بند کر دی گئی ہے، جبکہ سالٹ رینج، کلر کہاٹ سے اسلام آباد آنے کے لیے موٹر وے اب بھی کھلی ہوئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد، بھاون نگر میں دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ دھند کے باعث موٹر وے بھی بند کی گئی۔ اسلام آباد سے لاہور تک، M4 ملتان سے فیصل آباد تک، M5 ملتان سے سکھر تک بند کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی بچوں کے حوالے سے تشویشناک رپورٹ جاری کی گئی۔ سال 2024 میں بچوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ ٹوٹے۔ یونیسیف نے 2024 کو بدترین سال قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق 47 کروڑ 30 لاکھ بچے جنگی ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ دنیا بھر میں ہر چھٹا بچہ بندوق کی گولی کے سائے تلے رہنے پر مجبور۔ 1990 کے بعد دنیا بھر میں تنازعات کے باعث متاثرہ بچوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی بچوں کے حوالے سے تشویشناک رپورٹ جاری۔ سعودی عرب میں اقامے کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ ایک ہفتے میں 23,194 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 13,083 افراد اقامہ کی خلاف ورزیوں پر گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں 3,901 افراد کو مزدوری سے متعلق مسائل پر حراست میں لیا گیا۔ غیر قانونی داخلے اور پناہ دینے والے افراد کو 15 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ غیر قانونی رہائش سے متعلق جائیداد کی ضبطی سمیت 10 لاکھ ریال کا جرمانہ ہوگا۔ سوڈان میں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جنگ جاری ہے۔ سوڈانی فوج کا الفاشر شہر میں 25 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ جنگجوؤں سے جھڑپوں میں متعدد بختر بند گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ درجنوں زخمی سوڈانی فوجی بھی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ امریکہ اور برطانیہ شام میں روسی اڈوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ روسی انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا واشنگٹن اور لندن ماسکو کو شام سے نکالنے کے لیے اشتعال انگیزی کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ روس کے خلاف حملوں میں دہشت گرد تنظیم داعش کو استعمال کرے گا۔ امریکہ اور برطانیہ شام میں بشار الاسد کے بعد کشیدگی کو برقرار رکھے گا، روسی انٹیلیجنس۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور یروشلم میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے۔ حماس کے ساتھ فوری جنگ بندی کی جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی ضروری ہے۔ نیتن یاہو کی مذاکرات میں عدم دلچسپی کے باعث اسرائیلی قیدی ہلاک اور لاپتہ ہوئے۔ مظاہرین، آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور یروشلم میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ حماس کے ساتھ فوری جنگ بندی کی جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی ضروری ہے۔ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر کو اغوا کر لیا۔ ڈاکٹر حسین ابو صفیہ کو اسپتال خالی کرنے کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ المغازی، جبالیہ اور رام اللہ میں اسرائیلی حملوں کے دوران 13 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ڈاکٹر حسین ابو صفیہ کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا۔ زخمی مریض اور میڈیکل اسٹاف کے 57 افراد بھی اغوا ہو گئے۔ تل کرم میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک صحافی شہید ہو گیا۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 45,484 ہو گئی۔ 1,08,090 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ سب نے ایک بات کا اعادہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ پی ڈی ایم حکومت میں بھی ہم مذاکرات کا کہتے تھے، ہم پاور میں آئے تب بھی کہتے رہے مذاکرات ہونے چاہیے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا گزشتہ 15 روز میں ایسا کیا ہوا؟ بانی پی ٹی آئی مذاکرات پر آمادہ ہو گئے۔ کوئی ایک شخص بتا دے جس کے ساتھ بانی پی ٹی آئی نے وفا کی۔ بانی پی ٹی آئی کی تاریخ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ سب نے ایک بات کا جو اعادہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں بارہا تکرار کے ساتھ جو ہے ہم یہ کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ڈی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے؟ اور ہمارے ساتھ ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے۔ ریاض صادق صاحب سے ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے خصوصی تعلقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ مذاکرات کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں میں برکت ڈالے۔ صرف آخر میں یہ بچ کے رہیو ویسے
اور یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے. یہ پہلے کہتا تھا کہ یہ غلامی نامنظور, ان غلامی 100 باری منظور. ہمارا کوئی کام نہیں تھا افغانستان کی جنگ میں جانا. اس شخص نے 40,000 بندہ جو ہے واپس آیا وہاں سے, اس نے بسایا عمران خان نے. سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے. مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں ڈھونڈ رہے. بانی پی ٹی آئی اصولی موقف اور عوام کے لیے جیل میں ہے. بانی پی ٹی آئی 500 دن سے زائد ہو گئے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کے ذمہ دار حکومت ہوگی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے. ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے. تحریک انصاف کے دور میں ملک میں امن تھا. اسد کیسر یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگانا یہ بری بات ہے. کسی ملک کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں ہے. تمام معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں. وہ اسلام آباد سے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, سنیے. ہر مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہو رہی ہے جس میں کہ بانی چیئرمین عمران خان وہ اپنے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں. وہ پاکستان کے عوام کے لیے جیل کے اندر ہیں اور انہوں نے جو ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے وہ اس پہ وہ قائم ہے. 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے. اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں. جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی, وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت